السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، وفاق کی روٹیشن پالیسی کو اپنے خواہشات کی تکمیل اور اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے پک اینڈ چوز کے بھینٹ چھڑانے والے جہاں خود بے نقاب ہو گئے، وہیں پر وہ مشکل میں بھی آ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں آئی جی سندھ مشتاق مہر اور خود سندھ حکومت کے درمیان ایک بار پھر اختلافات پیدا ہو گئے، وہیں پر سندھ حکومت اور وفاق بھی ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو سندھ حکومت کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے دا عوامی شو میں اتوار والے روز چلنے والے روٹیشن پالیسی سے متعلق تفصیلی پروگرام کو دیکھنے کے بعد اس پر نوٹس لیتے ہوئے سندھ کے چیف سیکرٹری کو یہ حکم دیا کہ وفاق کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے سندھ پولیس کے جن 5 ڈی آئی جیز عرفان بلوچ، قمر زمان، منیر احمد شیخ جونیئر، اقبال دارا اور فدا مستوئی کا جو صوبہ بدری کا جو نوٹیفیکیشن آرڈر جاری ہوا تھا، اس پر فوری طور پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت نے اپنے تحفظات سے جو ہے وفاقی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو آگاہ کر دیا ہے اور اب ایک تفصیلی لیٹر جو ہے پرائم منسٹر کو بھی بھجوایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے بعد جو ہے آئی جی سندھ کی چیف منسٹر ہاؤس میں طلبی کی بھی اطلاع ملی ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کو وہاں بلایا گیا اور پکنگ چوز کا حربہ استعمال کرنے پر ان کی لان تان کی، ان سے سخت باس پرس کی گئی اور اس کے بعد جو ہے انہیں ڈپلومیٹک انداز میں جو ہے انہیں وارننگ دی گئی کہ ان کے ٹرانسفر سے قبل انہیں ایک بار پھر کیوں نہ جبری رخصت پر 10 روزہ چھٹی پر انہیں ترکی بھجوا دیا جائے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ مشتاق مہر کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے اور اس اختلافات کے دوران ہی انہیں جو ہے 10 روزہ جبری رخصت پر جو ہے ترکی بھجوا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو روٹیشن پالیسی کے تحت جو سندھ پولیس کے 21 ڈی آئی جی صاحبان کا جو ٹرانسفر ہونا تھا، اس میں جو ہے پہلے فیز میں 60 ڈی آئی جیز، دوسرے فیز میں بھی 7 اور تیسرے فیز میں بھی 7، لیکن اب جب یہ گزشتہ دنوں جو 5 ڈی آئی جیز کے جو ٹرانسفر کے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، ان میں سے سوائے فدا مستوئی کے باقی 4 ڈی آئی جیز جو ہے وہ فیز 2 اور فیز 3 میں ان کے نام شامل تھے، لیکن پکنگ چوز کے نتیجے میں جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو، یہ جن میں جو ہے یہ قمر زمان اور یہ فدا مستوئی اور دوسرے منیر احمد شیخ اور عرفان بلوچ اور اقبال دارا، ان کے جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر سے معاملات کچھ بہتر نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے ان کے نام جو ہے پکنگ چوز کے نتیجے میں جو ہے وہ پہلے فیز میں شامل کر کے ان کا نوٹیفیکیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اہلکاروں کے ملی بھگت سے جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ یہ اطلاع جب چیف منسٹر مراد علی شاہ کو ملتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ اس سلسلے میں ایکشن لیتے ہیں اور چیف سیکرٹری سے کہتے ہیں کہ اس آرڈر پر عمل درآمد روک دیا جائے، اور اس کے بعد ہی آئی جی سندھ مشتاق مہر کی طلبی ہوتی ہے اور انہیں لان تان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں نے ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او محمد علی اور ایس آئی یو سب انسپکٹر وسیم ابڑو کی گرفتاری سے متعلق کچھ انکشافات کیے تو یہ کہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ 3 نائجیرین کا اغوا، ان کی بازیابی اور اس کے بعد جان محمد نامی شخص کے حوالے ان کے کیے جانے کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا کہ وہ تینوں نائجیرین کہاں چلے گئے، جس میں سے ایک تو ڈپورٹ ہو کے جو ہے وہ یو این او کے آفس پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے بعد سے 2 مسنگ ہے۔ الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ وہ بازیاب ہونے والے جو تھے نائجیرین، ان کو جو ہے ان دونوں پولیس افسروں نے اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے جان محمد کے حوالے کر دیا تھا۔ اب تفتیش یہاں کر رک جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو
پولیس افسران اس سارے معاملات کی تحقیقات کریں، وہ جان محمد کو شامل تفتیش کیوں نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اس کی نشاندہی جو ہے زیر حراست دونوں پولیس افسروں نے کی ہے۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ زیر حراست ملزمان کی نشاندہی پر ایک کیا درجنوں افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جاتی ہے، اور انہیں جو ہے تفتیش کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور 3rd ڈگری کا بھی ان پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام روٹین ہے، لیکن اس کیس کے اندر جو ہے یہ پیمانہ جو ہے پولیس کا وہ کچھ الگ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس جو ہے جان بوجھ کر جو ہے جان محمد کو شامل تفتیش نہیں کر رہی۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے جب تحقیقات کی کہ آخر یہ اصل ماجرا کیا ہے، یہ جان محمد کا جو کردار ہے یہ کہاں سے سامنے آیا، یہ کون ہے، تو اس کے بعد خود بخود جو ہے بہت سارے معاملات سے جو ہے پردے ہٹنا شروع ہو گئے۔ دراصل جان محمد جو ہے یہ اعجاز کلوڑوں کا ساتھی ہے، اعجاز کلوڑوں کا کارندہ ہے۔ اعجاز کلوڑوں نے ہی جان محمد کو ڈیفنس تھانے بھجوایا تھا، ان نائجیرین باشندوں کو پولیس کے حراست سے نکالنے کے لیے، اور مبینہ طور پر جو ہے کبھی 50 لاکھ روپے کی بات آتی ہے اور کبھی 70 لاکھ روپے کی، 2 الگ الگ فگر آ رہے ہیں، فگروں میں بھی تضاد ہے کہ یہ اتنے رقم پولیس افسروں کو دے کر ان سے جو ہے نائجیرین باشندوں کی رہائی کروائی گئی تھی۔ یہ الزام اس سارے معاملے میں لگ رہا ہے۔ لیکن اب دلبر کے بعد جو ہے دلبر جو ہے وہ دلبر کارندہ تھا اعجاز کلوڑوں کا، اور اعجاز کلوڑوں جو ہے وہ سپر ہائی وے پر ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ الحبیب کا مالک بتایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے شکیل مہر کا پارٹنر بھی ہے۔ شکیل مہر آئی جی سندھ مشتاق مہر کے انتہائی قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ اب ان ناموں کے آنے کے بعد جو ہے تقریباً کہانی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، کون لوگ اس میں ملوث، اور کہاں سے یہ ڈوریں اس وقت ہلائی جا رہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ان کے حکم پر ہی سارے کے سارے معاملے کی اس وقت انکوائری ہو رہی ہے، لیکن اس سارے معاملے میں جو ہے یہ ڈیفنس تھانے کا ایس ایچ او محمد علی اور سب انسپکٹر وسیم ابڑو ہی ملوث نہیں ہیں، بلکہ اس میں کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں۔ معاملہ جو ہے وہ سیدھا سادہ کرپشن کا ہے، یہ جس کو اب اغوا برائے تاوان کا نام دے دیا گیا۔ یہ دراصل جو ہے مفادات کی ایک جنگ ہے، یعنی کہ آئس اور شیشے کا جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کا آپس کا ایک تصادم ہے، اس آپس کے تصادم کے نتیجے میں ہی جو ہے یہ نائجیرین باشندے اغوا بھی کروا دی جاتے ہیں، اور پولیس کے ہاتھوں ان کی بازیابی بھی عمل میں لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پولیس ہی کی کسٹڈی سے جو ہے ان کو رہا کروانے میں 70 یا 50 لاکھ روپے کا مبینہ طور پر رشوت بھی دی جاتی ہے۔ تمام تر اس معاملے میں جو ہے وہ دلبر کے بعد جو ہے اب جو ہے اعجاز کلوڑوں اور شکیل مہر کا نام بھی آ رہا ہے۔ شکیل مہر کے نام آنے کے بعد خود بخود جو ہے اس سارے کیس میں جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کا بھی نام کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے، اور ان کا اس میں باضابطہ ایک کردار سامنے آ رہا ہے۔ اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے اس سے قبل جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے سپرد کر دی گئی تھی، اور عاصم قائم خانی نے ایک انسپکٹر نثار کو جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، اور انہیں جو ہے ایس ایچ او ڈیفنس محمد علی اور سب انسپکٹر جو ہے وسیم ابڑو کی گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا۔ جب انہوں نے ان دونوں کو گرفتار کرنے سے انکار کیا تو اس کے بعد جو ہے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے کہا جاتا ہے کہ انہیں معطل کر دیا۔ بعد میں جو ہے یہ الگ ایک ٹیم بنائی آئی جی سندھ نے، ڈی آئی جی سی آئی اے عارف حنیف کی سربراہی میں، اور اس کے بعد جو ہے اے وی سی سی کے ایس پی اور ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے ان ٹیم کے ممبر بن گئے، اور اس معاملے کی اب تحقیقات ہو رہی ہے۔ لیکن تحقیقات آگے نہیں بڑھ رہی، اس لیے کہ اس میں کچھ اور بھی بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں سامنے آ رہے ہیں، جس میں خود کہا یہ جاتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں خود جو ہے پی ایس او جو ہے عدنان صدیقی اور
ایک اور جو کانسٹیبل جس کا ذکر میں کل اپنے پروگرام میں کر چکا تھا، جو آئس اور شیشے کا بہت بڑا بیوپاری بتایا جاتا ہے، اور اسی الزام میں جو ہے وہ عامر فاروقی DIG کے ہاتھوں کو ڈسمس بھی ہو چکے ہیں، ان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے۔ اب ان تمام لوگوں کو اگر جب تک آپ شامل تفتیش نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور یہی میں کل بھی اپنے پروگراموں میں کہہ چکا تھا کہ اس میں جو ہے آپ جب تک جو ہے وہ دلبر کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی تو اس وقت تک بات کہانی آگے نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایڈیشنل IG سندھ جو ہے یعقوب منہاس نے، عمران یعقوب منہاس نے جو ہے DL برانچ ناظم آباد کے ایک انسپکٹر جو ہے چودھری یاسر اور سب انسپکٹر زین العابدین کو جو ہے کرپشن کے الزام میں جو ہے معطل کر دیا۔ اس سلسلے میں خود DL برانچ کے ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ ان دونوں پر کرپشن کا الزام لگا کر اس لیے راستے سے ہٹایا گیا، ان کو CPO کلوز بھی کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ سابقہ جو DSP ارشد صدیقی کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ تھے، یعنی کہ جس طرح ارشد صدیقی جو ہے وہ ایک ایماندار اصول پرست DSP تھے، اسی طریقے سے ان کی یہ دو کارندے بھی اسی طرز پر جو ہے وہ DL برانچ میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے نئے جو DSP ہیں قائم خانی ان کے لیے پرابلم پیدا کر رہے تھے، جس کے بعد جو ہے DSP جو DL برانچ ہیں انہوں نے جو ہے سعید آرائی DSP سے اس کی شکایت کی، اور اس کے بعد سعید آرائی نے جو ہے ان دونوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان پر کرپشن کا الزام لگا کر ایڈیشنل IG سندھ جو ہے عمران یعقوب منہاس کے ذریعے ان دونوں کو بھی معطل کرا کے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ کہنا ہے خود ناظم آباد DL برانچ کے ایک قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، پھر میرا وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اس طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا دبئی کے شیخوں سے سندھ پولیس کے شیخ جو ہیں وہ سبقت لے گئے ہیں دولت کی فراوانی میں۔ ان کے دولت کے ذخائر اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں کہ خود دبئی کے شیخ بھی دنگ رہ گئے کہ ان کے ذخائر اتنی رفتار سے نہیں بڑھے جتنے جو ہے پولیس کے شیخوں کے جو ذخائر بڑھ رہے ہیں۔ کراچی میں کوئی ایک بھی ایسا تعمیراتی منصوبہ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے پولیس کے شیخوں کی شمولیت نہ ہو۔ ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی جو ہے تعمیراتی منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس سلسلے میں مزید یہ اطلاع ملی کل جس میں نے بچونڈے شیخ کا ذکر کیا تھا، اس شیخ کے جو ہے وہ الیکٹرونکس مارکیٹ صدر میں بھی جو ہے بڑے جو ہے کاروبار ہیں، وہاں بھی انہوں نے اپنے پر پرزے نکالے، اپنی جو ہے وہ حرام کی جو اربوں روپوں کی جو اس کی آمدنی ہے وہ انہوں نے وہاں بھی اس کی بھی انویسٹمنٹ کی، اور ان کی انویسٹمنٹ کہا یہ جاتا ہے خود الیکٹرانکس مارکیٹ کے ایک ڈیلر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ یہاں پر تو صرف ایک شیخ کیا بہت سارے شیخوں کا جو ہے یہ حرام کی آمدنی جو ہے انہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے۔ لیکن جس شیخ کا میں ذکر کر رہا ہوں جو پہلے TPO صدر بھی رہ چکے ہیں اور TPO جو گلشن اقبال بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی وہ DIG کے عہدے پر فائز ہیں، اور CTD سے جو ہے وہ طارق اسلام انسپکٹر کی شکایت پر یا ان کی سفارش پر جو ہے وہ وہاں سے نکالے جا چکے ہیں۔ میں اس DIG کی اس وقت اس شیخ کی بات کر رہا ہوں۔ اس شیخ کے جو ہے وہ کاروباری جو شراکت داری ہے وہ اس وقت جو ہے وہ الیکٹرانکس مارکیٹ کے ایک بہت بڑے تاجر جو ہیں وہ سلیم موسانی سے بھی ہیں۔ سلیم موسانی ان کا پارٹنر ہے اور تقریباً کافی کوکو کی جو ہے انہوں نے یہاں پر بھی انویسٹمنٹ کر رکھی۔ اسی طریقے سے جو ہے ادریس عرف چینا جو ایک بہت نامی گرامی کھیپی ہے جو اس وقت اس کی کھیپ کے اس کے بڑے چرچے ہیں، اس کے اپنے گروہ میں جو ہے اپنے گروپ میں جو ہے خود الیکٹرانکس مارکیٹ صدر کے بہت سارے نامی گرامی تاجر شامل ہیں جن کے لیے وہ کیپ اسمگلنگ کا سامان جو ہے اسمگلنگ کے موبائل فون اور اسمگلنگ کے جو باقی ڈیوائسز ہیں وہ جو ہے بیرونی ملک سے لاتا ہے۔ اس ادریس عرف چینا کے ساتھ بھی جو ہے اسی شیخ پولیس
افسر کے جو ہے انویسٹمنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی گرفتار ہوتا ہے ایئرپورٹ پولیس کے ہاتھوں یا کسی اور جگہ کسٹم کے ہاتھوں تو یہ شیخ جو ہے وہ انہیں رہا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا. اگر مرتضی نامی اس کانٹریکٹر کو نیب یا اینٹی کرپشن پولیس کسی بھی طریقے سے گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیتی ہے تو اس شیخ پولیس افسر کے بہت سارے کالے کرتوت اور بہت سارے کارنامے اور بہت ساری ناجائز انویسٹمنٹ جو اس نے پورے شہر بھر میں کر رکھی ہے وہ بھی بآسانی سامنے آ جائے گی. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. ناظرین، آئی جی سندھ کی جو آج طلبی ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں اور جہاں ان کی ایک اچھی خاصی کلاس لی گئی ہے، ان کو لان تان کیا گیا ہے اور ان پر جو ہے پکنگ چوز کا الزام لگا کر جو ہے ناانصافی کی گئی ہے، کروائی گئی ہے پکنگ چوز کے ذریعے اہلیت کے حامل ڈی آئی جی صاحبان سے. تو اس کے بعد ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے آئی جی مشتاق مہر کا موقف جاننے کے لیے ان کے آفس میں ٹیلی فون کیا تاکہ اس معاملے کی یا اس اطلاع کی یا اس خبر کی تصدیق کی جا سکے. لیکن آئی جی آفس کے ذرائع نے نہ تو اس خبر کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی. اس سلسلے میں جب آئی جی کے پی ایس او سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی ٹیلی فون نہیں اٹھایا اور نہ ہی خود آئی جی سندھ مشتاق مہر نے بھی اپنا ٹیلی فون موبائل فون نہیں اٹھایا، بلکہ موبائل فون جو ہے مسلسل بند آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا نمائندہ ہمراز رائی جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کا موقف نہیں لے سکا کہ آخر ان کے ساتھ جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں کیا ہوا کہ انہیں وہاں ایمرجنسی میں طلب کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس وہاں بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں جانے سے پہلے پھر وہی میں کہوں گا کہ جو عباس چیمہ کو جو برطرف کیا گیا ہے ان کی برطرفی بھی ایک المیہ ہے. جن بہروپیوں کو انہوں نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، ان بہروپیوں نے جو ہے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے عوض جو ہے انہی الزاموں میں جو ہے وہ خود عباس چیمہ کو نہ صرف معطل کیا بلکہ انہیں برطرف بھی کر دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پولیس کے نچلے عملے میں جو ہے عباس چیمہ سے متعلق جو ہے ان کے خلاف کیے جانے والے اقدامات پر کس طریقے سے ہمدردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آئے روز جو ہے وہ پولیس کے جو سپاہی ہیں، کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، وہ ان کے حق میں بیان بازی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیس کا کانسٹیبل جو ہے عباس چیمہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم عباس چیمہ صاحب، آپ کو سلوٹ ہے. آپ جو پولیس کے سپاہی اور حوالداروں کے لیے، نچلے طبقے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کراچی پولیس آپ کے ساتھ ہے، بلکہ سندھ پولیس آپ کے ساتھ ہے. عباس چیمہ صاحب زندہ باد. اور صاحب ہم آپ کو اس بات پہ، اس جد و جہد پہ ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ٹھیک.